بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 28 سورہ جمعہ سورت نمبر 62 کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی، پارے کی رکو نمبر 12 کی پہلی آیت کی تلاوت کی. میرے پیارے دوست اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں،
آج ماہ ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، آج میں نے آپ حضرات کے لیے جمعہ کے فضائل کے تعلق سے عنوان چنا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہم جمعہ کی نماز پڑھنے جو آتے ہیں، اس میں ہم صرف ایک وزن اتارنے کی شکل کی طرح اپنا عمل پورا کرتے ہیں، گویا کہ ایک سر پہ وزن ہے، اس کو اتار دیا جائے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ ہو کہ فضائل جمعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے جائیں، جمعہ کے فضائل پر روشنی ڈال دی جائے۔ شاید اس کی وجہ سے اور اس کی برکت سے اللہ پاک ہمارے اندر جمعہ کی عظمت بٹھا دے، اہمیت بٹھا دے، اور اس کے جو انعامات ہیں، انوارات ہیں، تو وہ ہمیں مل جائیں اور ہم جمعے کی فضیلت کے تحت اس دن کی قدر کرنے والے کیسے بن جائیں۔ تو ناظرین، میرے پیارے دوستو اور میرے محترم بزرگوں، آپ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، الحمدللہ پاک صاف اچھا لباس پہن کر آئے ہیں، کچھ بھائی اس سے بھی آگے بڑھ کر خوشبو وغیرہ لگا کر آئے ہیں، اور الحمدللہ میں دیکھتا ہوں بہت سے بھائی تو جلدی ہی آ جاتے ہیں، اور یہاں آ کر الحمدللہ ان کے لیے بڑی مبارک بات یہ ہے کہ وہ آ کر یہاں پر نوافل ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور جمعہ کے جو فضائل ہیں ان میں سے جو انعامات ہیں، پہلے ہی فہرست کے انعامات میں سے وہ چننا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ جمعہ کے فضائل میں یہ آتا ہے کہ جو شخص اچھی طریقے سے غسل کرتا ہے، اچھے طریقے سے غسل کرنے کے بعد اچھے کپڑے زیب تن کرتا ہے اور پھر جمعہ مسجد جاتا ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہے، تو اس کے لیے جو انعامات ملتے ہیں نمبر در نمبر، ان انعامات میں سے وہ حصہ لیتا رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ مسجد جاتا ہے اور سب سے پہلے جاتا ہے، اس کے لیے الگ انعام ملتا ہے، بعد میں جاتا ہے اس کے لیے الگ انعام ملتا ہے، یہاں تک ہے کہ شروع میں جانے والے کو اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا اجر اور انعام ملتا ہے، اور اسی طرح آخر میں جو پہنچتا ہے اس کے لیے اللہ کی راہ میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر جب امام آ جاتا ہے، خطبہ شروع کر دیتا ہے، تو جس فہرست میں ان کا نام ہونا چاہیے یا جس رجسٹر میں ان کا نام ہونا چاہیے، وہ رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اور فرشتے امام کا خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، کتنے مبارک ہیں ہمارے وہ بھائی جو شروع میں ہی آ جاتے ہیں، اور میرے بہت سے بھائی اس طرح کرتے ہیں، ادھر امام خطبہ دینے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ تب آتے ہیں، ان کی پہلی نماز چلی جاتی ہے، سنتیں چلی جاتی ہیں، پہلے ملنے والے انعامات سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ بلکہ بعض بھائی تو وہ ہیں کہ ادھر امام سلام پھیر رہا ہوتا ہے تب جا کر وہ مسجد پہنچتے۔ تو اسی تعلق سے میں نے آپ حضرات کے لیے آج جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کے فضائل کا یہ عنوان چنا ہے۔ تو دوستو دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، جو میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہی اعلان کیا ہے
اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ارشاد فرما مالک کائنات نے، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، او میرے مومن بندو، جب اذان ہو تو نماز کی، فرما جب اذان دی جائے اور نماز ہو، کون سی نماز ہو؟ فرما اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے، جمعہ کے دن کے لیے نماز کے لیے اذان دی جائے، فرما جب اذان ہو تو ایک کام کرو۔ اللہ رب العالمین کیا کام کرے؟ فرما فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کی یاد کو چلو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف آؤ، اللہ کو یاد کرو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہے۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، اس آیت کریمہ میں فضائل جمعہ کو ذکر کیا گیا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت جمعہ پڑھایا تھا۔ اس لیے ہجرت کی تقریر کے بعد، ہجرت کے عنوان کے بعد یہ مجھے بیان کرنا تھا، مگر بیچ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوانات پر میں آپ حضرات کے سامنے قربانی آپ حضرات کی میں نے دیکھی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کے دلوں میں جو تھی، اس کے تعلق سے میں نے اس کو آگے کے لیے بڑھا کے رکھا، مگر آج میں نے اسی لیے فیصلہ لیا کیوں نہ ہو کہ فضائل جمعہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا چلوں۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے جس طرح تمام شہروں پر مکہ مکرمہ کو سرداری دے دی، اسی طرح تمام راتوں پر لیلۃ القدر کو سرداری دے دی، تمام مہینوں پر رمضان المبارک کو سرداری دے دی، تمام کتابوں پر قرآن پاک کو سرداری دے دی، اسی طرح تمام دنوں پر اللہ رب العالمین نے جمعۃ المبارک کو سرداری دی ہے۔ گویا یوں سمجھ لیں کہ ہر چیز پیدا فرما کے اس کا ایک چیئرمین بنا دیا، ایک سردار بنا دیا، ایک مکھیا بنا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے 6 دن بنائے، ہر دن کو اپنی ذرہ نوازی سے کسی نہ کسی خوبی اور برکت سے سرفراز فرمایا، تو ضروری تھا کہ ایک دن ان میں بھی ایسا ہونا چاہیے جس کے سر سرداری کا تاج بندے۔ تو اسی لیے جمعہ کے دن کو سید الایام بتایا گیا۔ مولا کریم کی نظر، مولا کریم کی پسند یہ ہوئی کہ جمعہ کا جو دن ہے اس کو دنوں کا سردار ہی بنا دیا۔ یہ اس کی مرضی ہے، مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے منتخب فرما کر دوسروں سے ممتاز بنا دے، چاہے تو آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا دے، نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنا دے، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دے، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا دے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہے، پارہ نمبر 3 میں
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فرما مالک کائنات نے اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے ملک کا مالک میں. فرما اللہم مالک الملک، ملک کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے ملک عطا کر دے، جس سے چاہے ملک چھین کے رکھ دے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، اسی کے قبضہ قدرت میں، اسی کے ہاتھ میں. فرمایا انکا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. مالک کائنات جو ہوا، عرش کا مالک وہ، فرش کا مالک وہ، زمین کا مالک وہ، آسمانوں کا مالک وہ، ہواؤں کا مالک وہ، درختوں کا مالک وہ، سایہ و دھوپ کا، چاند اور ستاروں کا مالک وہ، سورج کا مالک وہ. تو فرما اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ہے جب جس پر اپنی رحمت کی نظر ڈالتے اس کو ابو البشر بنا دے. آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا دیا، ابو البشر جو ہوئے. نوح علیہ السلام کو اپنے وقت کا نبی بھی بنا دے اور راہ میں بڑی بڑی مار کھانے کے لیے بھی موقع دے. نوح علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں بڑی قربانی دی، 950 برس مار کھائی. وقت کا نبی بھی بنا دے اور اپنے آگ میں ڈالتا بھی دیکھ لے، لوگوں کو مہلت دے دے، ظالمین کے ہاتھوں اپنے نبی کو آگ میں ڈلوا دے اور آگ کو حکم دے دے او آگ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی بن جا. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. مالک کائنات نے فرمایا ہم نے آگ کے لیے کہہ دیا میرے ابراہیم کے لیے، میرے خلیل کے لیے سلامتی والی بن جا، میرے خلیل کا ایک بال بھی نہ جلا دینا اور ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ جو ٹھنڈک سے تکلیف ہو، بلکہ سلامتی والی بن جا. مالک کائنات جو ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا دے، وقت کا نبی ہے، قوم بات مانے نہ مانے، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی او مالک کائنات میری قوم مجھ پر پریشانی کا پہاڑ ڈال رہی ہے، مجھ پر ظلم کر رہی ہے. کہا نہیں میرے نبی میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا. اور جب باری آئی کالی کملی والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دنیا میں بھیجا، اس طرح سے بھیجا گھر میں چراغ کوئی نہیں، ساری کائنات کا نبی بنا دے، ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجے. اور گھر کا عالم یہ ہے باپ موجود نہیں، یتیم بنا کر بھیجے، ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجے، گھر میں چراغ نہیں. مگر لوگوں میں بتاتا چلوں چراغ گھر میں نہیں تھا یہ خیال نہ کرو، بلکہ اس لیے میرے محبوب کے لیے گھر میں چراغ نہیں. آپ یقین رکھیں، اپنے عقیدے کو بڑھائیں کہ جس گھر میں ساری کائنات کو روشن کرنے والا جائے اس کو دیے کے چراغ کی کیا ضرورت ہے، دیے کی روشنی کی کیا ضرورت ہے. ساری کائنات پر نظر ڈالی تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی جماعت کو چنا. قرآن پاک میں اس جماعت کی تعریف فرما دی. فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیوں؟ فرما میں نے ان کا امتحان لیا. کیسا امتحان لیا؟ فرمایا ان کے دلوں کو میں نے آزمایا کہ میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں کہ نہیں، میرے دین کو، میرے قرآن کو، میرے محبوب کو ماننے کے لائق ان کے دل ہیں کہ نہیں، ان کے دل کے اندر برداشت کا مادہ ہے کہ نہیں.
اور مسلمانوں وہ چاہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق بنا دے، عمر کو فاروق بنا دے، عثمان پر نظر جائے، عثمان پر پیار آ جائے تو ذوالنورین بنا دے، علی پر پیار آ جائے تو اسد اللہ بنا دے، حیدر کرار بنا دے، حبشے کا بلال ہے، کالا کلوٹا ہے، بلال ہے، مگر جب پیار آ جائے تو مؤذن مصطفیٰ بنا دے، قیامت تک آنے والے مؤذنوں کا سردار بنا دے۔ تو وہی تو مالک کائنات جو ہوا نا، تو اسی طرح جو اس کی پیاری نظر جائے گی وہ پیار کر لے گا، وہ پسند کر لے گا، مکہ کو مکرم بنا دے، مدینہ کو طیبہ بنا دے، عائشہ کو صدیقہ بنا دے، صحابہ کو رضی اللہ عنہ بنا دے۔ تو وہی رب جو ہوا جبرائیل کو اور جمعہ کو مبارک بنا دے، جبرائیل کو سید الملائکہ بنا دے، تمام کے تمام فرشتوں کا سردار بنا دے، اور جمعہ کے دن پر نظر جائے تو سید الایام بنا دے، تمام دنوں کا سردار وہ بنا دے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جمعہ کے دن کو سید الایام کیوں بنایا؟ رمضان تو اس لیے افضل ہے کہ اس کے پاس قرآن کی دولت ہے، لیلۃ القدر اس لیے افضل ہے کہ اس کے پاس نزول قرآن کی دولت ہے، جبرائیل اس لیے افضل ہے کہ اس کے پاس محبت وحی ہونے کی دولت ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خدائی قانون اور خدائی بات کو لے کر جانے والا جبرائیل جو ہو اس کو سید الملائکہ بنا دے۔ وہ کون سی دولت ہے جس نے جمعہ کو تمام دنوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی دولت ہے جس نے جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار بنا دیا؟ ذرا احساس کریں۔